إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے۔ وہ اول سے ہے آخر تک رہے گا، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے 2 آیتیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے صراط مستقیم اور شیطانی راستے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے وقت میں، سیدھے راستے پر چلنے کے وقت میں آپ کو بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، شیطان آپ کا راستہ روکے گا۔ اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے شیطان کن کن راستوں سے حملہ کرے گا اور پھر اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہ تمام باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے اور شیطان کے ہر راستے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
ان دو آیتوں کے معنی مفہوم اس کی تفسیر کو سمجھنے سے پہلے آئیے تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے اس کے بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان دونوں آیتوں کی تفسیر آپ کے ذہن میں صحیح طریقے سے فٹ ہو سکتی ہے. یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور بار بار خطبات میں دروس میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. پیدا کرنے کے بعد فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا، اس نے انکار کیا. واستکبر، تکبر اور گھمنڈ میں آ گیا. وکان من الکافرین، اس کا شمار نافرمانوں میں سے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے حکم کو نہ ماننے، آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس سے کہا فخرج فإنک رجیم، تو نافرمان ہے، جنت میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جنت سے نکل جا. ابلیس جنت سے نکلا اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کو لا کر پٹک دیا. اب ابلیس سوچتا رہا جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، اب میں اس کو جنت میں رہنے نہیں دوں گا. اس کی کوشش ہوتی رہی کہ کیسے آدم و حوا کو جنت سے نکالا جائے. آدم علیہ السلام جنت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن ان کو ایک تنہائی محسوس ہو رہی تھی. ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. آدم اور حوا یہ دونوں جنت میں زندگی گزارنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا سے کہا کہ یہ جنت میں جتنی ساری نعمتیں ہیں تمہارے لیے ہیں. کلو اشربو، کھاؤ اور پیو، مزے کرو جنت کے اندر، جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ، جو پینا چاہتے ہو پیو، عیاشی کرو جنت کے اندر. لیکن ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ایک درخت ہے، اس کے پھل کو نہ کھانا، اگر تم نے کھا لیا تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. آدم اور حوا جنت میں رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، آرام کی زندگی گزار رہے تھے. اب ابلیس اپنی پوری ترکیبیں سوچ رہا تھا کہ آدم اور حوا کو جنت سے کیسے نکالوں. یہ باہر ہی سے وسوسے ڈالتا رہا کہ دیکھو درخت کے پھل کو کھاؤ، درخت کے پھل کو کھا لو گے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. اچھا، یہ نہیں کھا سکتا تھا جو آدم اور حوا سے کہہ رہا ہے کہ تم کھائیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. اصل میں وہ بہلا پھسلا رہا تھا، وسوسے ڈال رہا تھا کہ اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. جب آدم و حوا نہیں مانتے ہیں، ان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اب شیطان قسم کھا کر کے کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اللہ کی قسم کھا کر کے بول رہا ہوں میں تمہارا بہت بڑا ہمدرد ہوں، درخت کے پھل کو کھا لو. آدم و حوا ابلیس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اس درخت کے پھل کو کھا لیتے ہیں جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. جیسے ہی اس درخت کے پھل کو کھا لیتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم پر جو جنت کا لباس تھا وہ نکل جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، جنت کا بھی ایک لباس ہے، ایک یونیفارم ہے. آدم و حوا اسی یونیفارم میں تھے، لیکن جیسے ہی درخت کے پھل کو کھا لیتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا تھا، ان کے جسم سے وہ یونیفارم نکل جاتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ننگے ہو جاتے ہیں، درخت کے پتوں کو لے کر اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آدم و حوا سے کہتا ہے کہ میں نے جس چیز سے تم کو منع کیا تھا تم نے وہی کام کیا، اب جنت میں تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے.
اب تم کو زمین پر آنا پڑے گا۔ آدم و حوا زمین پر آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، ابلیس کے وسوسے میں آ کر کے اس درخت کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ زمین پر جب آئے، اب سوال یہ ہے، آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، غور سے سنیے ہر بات، آدم اور حوا جنت میں جائیں گے، ابلیس جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ غلطیاں دونوں سے ہوئی، ابلیس سے غلطی ہوئی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، آدم و حوا سے بھی غلطی ہوئی، اللہ کے اس حکم کو نہ مانتے ہوئے انہوں نے شیطان کے شر میں وسوسے میں آ کر کے درخت کے پھل کو کھا لیا۔ غلطیاں دونوں سے ہوئی، لیکن آدم و حوا جنت میں جائیں گے اور ابلیس جہنم میں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ جواب یہ ہے، جواب کو غور سے سنیے، اس سے بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہوگی۔ جواب یہ ہے کہ آدم و حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، شرمندہ ہوئے اپنی غلطی پر، رب کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے لگے، بار بار توبہ اور استغفار کرنے لگے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے دل میں کچھ کلمات ڈالے، بار بار وہ پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کے دماغ میں ڈالے، ان کے دل میں ڈالے اور وہ بار بار پڑھتے رہے؟ اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم و حوا نے دعا کی، قال ان دونوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا، اگر تو ہماری مغفرت بخشش نہیں کرے گا، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم و حوا بار بار دعا کرتے رہے، رب کو منواتے رہے، اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے رہے۔ ایک دن ایسا آیا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اس گناہ کو معاف کر دیا، ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اگر انسان سچے دل سے غلطی ہونے کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ رہا دوسری طرف مسئلہ، ابلیس وہ جہنم میں اس لیے جائے گا کیونکہ اس کو اپنے اس غلطی پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ حالانکہ اس نے غلطی کی اللہ کے حکم کو نہ مان کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، چانس دیا، اس نے توبہ نہیں کیا، اس کو اپنی غلطی پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا، جب اس سے پوچھا گیا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، یہ اوپر رہنے والی چیز نیچے والے کے سامنے نہیں جھکتی۔ سب سے پہلے اس نے قیاس کیا، نہ اس نے شرمندگی کا احساس پیدا کیا، نافرمانی کی گھمنڈ بھی آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اب اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس نتیجے پر غور کریں۔ اگر کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے، اگر کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے، شرمندگی کا احساس پیدا کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر کوئی آدمی غلطی کرنے کے بعد شرمندہ بھی نہیں ہوتا، معافی بھی نہیں مانگتا، وہ شیطان ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں ہم انسان ہیں یا شیطان ہیں؟ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہاں یہاں بازار میں ہر جگہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے، مرد کو عورت کو بزرگ کو نوجوان کو ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو رب کے سامنے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اور اگر معافی مانگیں گے سچے دل سے توبہ کریں گے تو اس کا کیا صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی وہ آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ الا من تاب، اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ ہمارے عام طور پہ کلے پہ مار لے تو توبہ بولتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو بچوں کو ڈرانے کے لیے مذاق کے طور پہ کرتے ہیں، توبہ یہ نہیں ہے۔ اور کچھ بڑوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں توبہ 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 کلے پہ مار لیتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، اللہ کے دربار میں یہ ارادے سے توبہ کرنا کہ آئندہ میں یہ غلطی ایسے گناہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ کی طرف جانا تو دور کی بات ہے، اس کا تصور بھی اپنے ذہن و دماغ میں آنے نہ دیں۔ الا من تاب، اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے، وآمن، اور ایمان لاتا ہے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سچے دل سے اگر توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے اس توبہ کرنے والے کے لیے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اپنے گناہوں کو رب کے سامنے رکھتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ابلیس بھی دنیا میں آ گیا، آدم اور حوا بھی دنیا میں آ گئے۔ اب ابلیس اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے؟ اب یہ دو آیتیں میں نے جو پڑھی ہیں اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ قال فبما اغويتني، اے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا۔ ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قال فبما اغويتني، اے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ یہ اپنے فعل بد کی وجہ سے، غلط کام کی وجہ سے خود گمراہ ہوا ہے، حالانکہ گمراہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں اسی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری غلطی کی وجہ سے میں گمراہ ہوا ہوں، مجھے گمراہ کر دیا گیا ہے، یہ بھی کس کے اوپر ڈال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال رہا ہے۔ قال فبما اغويتني، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے، لأقعدن لهم، میں بیٹھ جاؤں گا، لأقعدن لهم، میں بیٹھ جاؤں گا۔ اچھا یہ بیٹھنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ کھڑا نہیں ہو سکتا کیا؟ قرآن کریم کے انداز بیان پر غور کیجیے۔ اس نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا، کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اچھا بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ بارڈر پر آپ دیکھیں، ایک ملک والا دوسرے ملک کے دشمن پر جب وہ حملہ کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر کے حملہ نہیں کرتا، بلکہ وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بیٹھتا ہے، پوزیشن لے کر کے حملہ کرتا ہے، پوزیشن لے کر کے حملہ کرتا ہے۔ شیطان کے دشمن ہم ہیں، ہمارا دشمن شیطان ہے۔ اب وہ ہم پر حملے کرے گا کیسے؟ پوزیشن لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جس جگہ پوزیشن لیا ہوا ہے وہ بھی بتا رہا ہے صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر پوزیشن لے کر بیٹھ جاؤں گا، جیسے ہی تیرے بندے آئیں گے ان پر حملہ کر دوں گا۔
اب یہاں سوچنے والی بات بھی ہے، ابلیس کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کس کا ہے، صراط مستقیم کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ انسانوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ابلیس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تیرے بندوں کے سیدھے راستے پر آ کر بیٹھوں گا، پوزیشن لے لوں گا، جیسے ہی سیدھے راستے پر آنے لگیں گے ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ اچھا، یہاں دوسری بات سمجھنے والی یہ ہے، صراط مستقیم سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی دائیں بائیں کے راستے پہ جاتا ہے، ابلیس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ارے جناب آپ میری ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، جاؤ نا، تم اپنا کام کرتے رہو، میں تم کو چھیڑوں گا بھی نہیں، تم کو پریشان بھی نہیں کروں گا۔ جب تک بندہ غلط راستے پہ ہے، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، ابلیس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جیسے آپ سیدھے راستے پہ آئیں گے کہے گا نہیں اب میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ جب تک لوگ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، باپ دادا کے دین پر عمل کر رہے ہیں، رسم و رواج پہ عمل کر رہے ہیں، شیطان کہے گا، ابلیس کہے گا بھائی کوئی بات نہیں ہے، جو مرضی کرنا ہے کر لے، دیکھ صراط مستقیم پہ آیا میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ صراط مستقیم پہ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ راستہ ایسا راستہ ہے، اس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کو پیش کرنے سے پہلے آئیے وہ حدیث پیش کر دیتا ہوں جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الارض خطا وخط خطین عن یمینی وخط خطین عن شمالی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی، اس کے دائیں جانب 2 لکیریں، اس کے بائیں جانب 2 لکیریں کھینچی، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ دائیں بائیں جو راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کی، 153 نمبر کی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ میرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں جو راستے ہیں اس پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے اور شیطانی کئی راستے ہیں، ہم کو چلنا اللہ کے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، شیطانی راستے سے ہم کو بچنا ہے۔ اسی لیے ہم اس دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم اس دعا کو جو ہے ہر نماز میں پڑھتے ہیں، صراط مستقیم کی طلب کے لیے، صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے لیے ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اهدنا الصراط المستقیم، مولا کریم صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما، صراط الذين أنعمت عليهم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین، اور جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے۔ اور آخر میں ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ میرے بھائی اور دوستوں، مائی اور بہنیں، سوچیں اور غور کریں کہ ہم ہر نماز میں صراط مستقیم کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اسی صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے گھات لگا کر حملہ کرنے کے لیے انسانوں پر۔ اور یاد رکھیے، صراط مستقیم پر آنے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے، لیکن گمراہ ہونے کے لیے وقت نہیں لگتا۔
دو چار جملے زبان سے الٹے سیدھے بول دو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، کبھی کافر، کبھی منافق، تو کبھی مشرک بن جاتا ہے، لیکن ہدایت پر آنے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے، اور یہ ہدایت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اگر ہدایت دینا کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی عالم کے ہاتھ میں ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ہدایت دیتے۔ اگر ہدایت دینا کسی نبی کے بس میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت دیتے۔ اگر ہدایت دینا کسی نبی کے بس میں ہوتا تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت دیتے۔ اگر ہدایت دینا کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت دیتے۔ چچا جب کفر مرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ قرآن کو نازل کرتا ہے اور کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو تمہارا رب دیتا ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے تو ہدایت کس سے مانگیں گے؟ ہدایت اپنے رب سے مانگیں گے جو ہادی ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 17، اس نے کہا کہ سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، صراط مستقیم پر گھات لگا کر ابلیس بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے کہا میں حملہ کروں گا، کیسے حملہ کروں گا؟ ذرا یہ اس پر غور کرتے ہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ابلیس نے کہا صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاؤں گا، اور جو بھی آدمی اس راستے پر آنے کی کوشش کرے گا میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس ہم پر 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا بچا بتائیے آپ، یہ 4 راستوں پہ اگر آدمی پر حملے ہوتے رہیں تو کہاں وہ صراط مستقیم پر رہے گا؟ اب وہی آدمی اس سے بچ سکتا ہے جس کے پاس ایمان مضبوط ہو، جس کے پاس ایمان مضبوط ہو، جس کے پاس تقوی مضبوط ہو، جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہو، جو اللہ کے راستے پر جینا اور مرنا جانتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ویسا ہی آدمی ان 4 راستوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر میں یہ 4 راستے آگے پیچھے دائیں بائیں بول کر کے نکل جاؤں تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تھوڑا سا اس کو اور کھولتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تعویل یوں کیا کرتے تھے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے، آگے سے حملہ کروں گا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا کے پیچھے لگا دوں گا۔ کیا کروں گا؟ دنیا کے پیچھے لگا دوں گا۔ اور آج ہر کوئی دنیا کی طرف جا رہا ہے، ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کیا مولوی صاحب ہیں، کیا علامہ صاحب ہیں، کیا چھوٹے صاحب ہیں، کیا بڑے صاحب ہیں، کیا مسلمان ہیں، کیا غیر مسلم ہے، کیا پڑھا لکھا ہے، کیا جاہل ہے، سارے کے سارے ایک حمام میں ننگے نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اعمال کی ضرورت کسی کو نہیں ہے، اعمال بعد میں دیکھیں گے، مال ابھی چنا۔ اعمال کی پرواہ کسی کو نہیں ہے، ہر کوئی مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی۔ پیشن گوئی کیا کی تھی؟ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ امت تباہ و برباد ہو گئی، اور میری امت مال کے فتنے سے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج افسوس ہوتا ہے خود اہل حدیث بھی سودی کاروبار میں ملوث ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نہیں ہمیں بڈی نہیں کھاتے، نہیں کھاتے، بہت اچھی بات ہے، دے رہے ہیں نا،
بڈی دے رہے ہیں نا, سود لے نہیں رہے ہیں لیکن دے رہے ہیں. 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت, سود لینے والا, سود دینے والا, سود پر لکھنے والا, سود پر گواہ بننے والا, 4 پر اللہ کی لعنت ہے. آج ہر مسلمان پریشان ہے, گھروں میں سکون نہیں ہے, زندگی میں سکون نہیں ہے, کاروبار میں سکون نہیں ہے, برکتیں ختم ہو چکی ہیں, بیماریوں نے جگہ لے لیا ہے, پریشانیاں ہیں, رنج علم میں ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے, حرام کی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر یہ مسئلے بنے ہوئے. آج کی دنیا میں ایک آدمی توحید پرست ہونے کے بعد سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہ ہے جس کی کمائی حلال کی ہے. ابلیس ہم کو لگا دیا ہے, وہ مرنے کے بعد دیکھیں گے لو خون کے ندیاں میں تیرنے والا کون, سود خور. بعد میں دیکھیں گے مرنے کے بعد کی زندگی, دنیا میں عیاشی کر کو جائیں گے, اللہ سے معافی مانگ لے. ابلیس نے کہا آگے سے حملہ کروں گا, دنیا کے پیچھے لگا دوں. پیچھے سے حملہ کروں گا کیا مطلب؟ آخرت کی فکر کو اس کے ذہن و دماغ سے نکال دوں گا. دنیا کے پیچھے آدمی ایسا لگا ہوا ہے, آخرت کی پرواہ نہیں ہے. مرنے کی بعد آدمی اپنے ہاتھوں سے نہلاتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کفناتا ہے, اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے جنازہ لے کر کے جاتا ہے, قبر میں اترتا ہے, اس کو اتارتا ہے, منو مٹی پہ اس کو ڈالتا ہے, اور وہاں سے نماز جنازہ پڑھا کر دعا کر کے گھر پہ جیسے قبرستان کے باہر نکلا, دھوکہ, جھوٹ, بددیانتی, بے ایمانی, جھوٹی قسمیں, ساری کی ساری بے ایمانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے آخرت کی پرواہ کرنے کی ڈھونگ کر رہا ہے. اس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, دنیا کے اندر ہی یہ جو ہے ڈھونگ کر رہا ہے آخرت کا. اصل میں یہ آخرت کا طرفدار نہیں ہے, یہ آخرت سے برطرف ہو چکا ہے. آخرت کی فکر کرو. ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا ناکام ہے, فیصلہ آپ کے اوپر ہے. آگے سے حملہ کروں گا, دنیا کو خوبصورت بنوں گا. پیچھے سے حملہ کروں گا, آخرت کی فکر کو ذہن و دماغ سے نکال دوں گا. تیسرا حملہ وعن ایمانہم, دائیں جانب سے حملہ کروں گا. کیا مطلب؟ یہ نیک کام بہت اچھے کرے گا, نماز بھی پڑھے گا, روزہ بھی رکھے گا, زکوٰۃ بھی دے گا, صدقہ خیرات کرے گا, عمرے کرے گا, قربانی کرے گا, حج کرے گا, پورے نیک کام کرے گا. لیکن اس کی نیکیوں کے اندر سے میں اخلاص کو نکال دوں گا, ریاکاری میں لگا دوں گا. کامیاب ہے یا ناکام ہے, فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں میں. حالات اتنے بدتر ہیں, آدمی ہر چیز کی سیلفی نکال رہا ہے. حج پہ گیا سیلفی, عمرے پہ گیا سیلفی, صدقہ خیرات دے رہا ہے سیلفی, نماز پڑھ رہا ہے سیلفی, روزہ رکھ رہا ہے سیلفی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیلفی کو یہ چیزیں زیبا نہیں دیتی ہیں کہ وہ سیلفی نکالے. ہم سیلفی ہیں الحمدللہ, ہم اسلاف سے اپنا تعلق جوڑ کر کے کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے والے, یہ کہاں جو ہے سیلفی کے پیچھے اپنی پوری کی پوری عبادتوں کو غارت کر رہے ہیں. بقرعید میں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, بھیا بکرا کتنے کا؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ نہیں میرا بکرا 25 کو لایا, دیکھو میں. جھٹ سے بولتا میرا 50 کا ہے. اصل میں وہ تمہارے بکرے کی قیمت پوچھنے نہیں آتا, اپنے بکرے کی قیمت بتانے کے لیے آ رہتا انہیں. صرف دکھاوا, ہر جگہ دکھاوا, ہر جگہ ریاکاری, پوری کی پوری نیکیاں غارت ہو رہی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. انسان باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے, کپڑے بڑے خوبصورت پہنتے ہیں, انسانوں کو دیکھنے کی جگہ باہر ہے, اس کو بڑا خوبصورت بناتے ہیں. اللہ دلوں میں جھانکتا ہے, وہ بدصورت ہے. کینہ, کپٹ, عداوت, دشمنی, جلن, حسد, بری نظر, کیا کیا چیزیں بھری ہوئی ہیں دل کے اندر. شرک ہے, کفر ہے, منافقت ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہیں. ابلیس نے کہا یہ کام تو بڑے اچھے کرے گا, اخلاص نکال کر کے ریاکاری داخل کر دوں گا. بائیں جانب سے حملہ کروں گا. چوتھا حملہ, اس پر بھی غور کریں. چوتھا حملہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے برے کام کرے گا, لیکن اس کی نظر میں خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا.
آج دیکھ لیں آپ، شرک کو لوگ توحید سمجھتے ہیں، بدعت کو لوگ سنت سمجھتے ہیں، رسم و رواج کو دین اور شریعت سمجھتے ہیں، اور باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ یہی اصل دین ہے، یہی شریعت ہے۔ تف ہے ایسے لوگوں پر جو شیطانی چالوں پر چل رہے ہیں، شیطانی راستوں پر چل رہے ہیں۔ یہ 4 راستے ہیں جن راستوں سے ابلیس حملہ کر رہا ہے۔ آگے سے دنیا کو خوبصورت بناؤں گا، پیچھے سے فکر آخرت نکال دوں گا، دائیں جانب سے ریاکاری کو داخل کروں گا، بائیں جانب سے ہر برائی کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ 4 راستوں سے حملے کر رہا ہے، اور وہ 2 راستے یہ بھول ہی گیا، اور 2 راستے ہیں ابلیس بھول گیا۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں ابلیس بھولا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ہے۔ وہ کون سے راستے ہیں؟ ایک اوپر والا راستہ، دوسرا نیچے والا راستہ۔ یہ 2 راستے بچے ہوئے ہمارے لیے، کیوں؟ اور وہ 2 راستے کون سے ہیں؟ 4 راستوں سے ابلیس حملہ کر رہا ہے، 2 راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بچا کر کے رکھے ہیں۔ ایک اوپر والا راستہ دعا کا ہے، دوسرے نیچے والا راستہ سجدے کا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 4 راستوں سے شیطان کے بچنا چاہتا ہے تو کتنے راستے استعمال کرے؟ 2 راستے، ایک تو دعا کرے، دوسرا سجدہ کرے۔ اگر آپ گمراہی کے راستے پر ہیں، غلط راستے پر ہیں، شیطانی چالیں آپ پر جو ہے کامیاب ہو رہی ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر بیان فرمائے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل قریب ہے، جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، جب ہم اس کے سامنے اپنے جھولیوں کو پھیلاتے ہیں، اپنے گناہوں کو رکھ کر کے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر آپ پر شیطانی وسوسے زیادہ آ رہے ہیں، آپ پر پریشانیاں زیادہ ہیں، آپ صحیح راستے سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، دعا کرتے رہیے۔ دعا ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کا۔ قرآن میں جتنے نبیوں کا ذکر ہے، ہر نبی نے مشکل وقت میں اللہ کو پکارا ہے، تو ہمیں بھی مشکل وقت میں کس کو پکارنا پڑے گا؟ اللہ ہی کو پکارنا پڑے گا۔ دوسرا راستہ سجدے کا ہے، دوسرا راستہ نیچے والا راستہ سجدے کا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے نہایت قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ ایک تو زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے۔ یہ 2 کام کرنے کے لیے ایک کام کرنا ہے۔ دوبارہ میں اوپر سے نیچے لے کے آ رہا ہوں آپ کو۔ 4 راستوں سے ابلیس حملے کر رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے۔ 2 راستے ہمارے پاس موجود ہیں 4 راستوں سے بچنے کے لیے۔ ایک اوپر والا راستہ دعا کا ہے، دوسرے نیچے والا راستہ سجدہ کا ہے۔ یہ 2 راستوں کو اختیار کرنے کے لیے ایک کام کرنا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو نماز ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عبادت، تو عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقویٰ، قربانی، توکل، ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو اوپر نیچے دونوں راستے اختیار ہوں گے، اور 4 شیطانی راستوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ مجھے یہ بات کہنی دیجیے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ ہم صرف جمعہ کے نمازی ہو گئے۔ اتنی بڑی مسجد ہے، مجھے نہیں پتا فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہوں گے۔ آج مسلمانوں پر جو مشکلیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، جو ہمارے مدرسے بند کیے جا رہی ہیں، ہماری مسجدوں کو جو ہے تالے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے مسجدوں کو بلڈوزر لگا جا رہے ہیں، ظالم اپنی سفاکیت کی انتہا کرنے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ ہم مال کے پیچھے پڑ کر کے اپنے اعمال سے غفلت میں آ چکے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کے قریب بننے کی کوشش کرو، دعاؤں اور سجدوں کے ذریعے سے رب کو منواؤ۔ یاد رکھو، یہ شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑا، میں اسے جنت میں جانے نہیں دوں گا، میں اپنے ساتھ اس کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اگر جانا چاہتے ہیں بخوشی جاؤ اس کے ساتھ جہنم میں، لیکن اگر
جنت میں جانا چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے تعلیمات پر اپنی زندگی گزارو، قرآن و سنت پر اپنی زندگی گزارو۔ باتیں بتانے کے لیے بہت ہیں، لیکن اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہتا ہے۔ ابلیس یہ بھی کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، بہت کم لوگوں کو تو شکر گزاری کرنے والا پائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ زیادہ تر لوگ نافرمان رہیں گے، کم لوگ اللہ کی شکر گزاری کریں گے۔ لوگوں سے ذرا جا کر کے دکان میں بیٹھے ہوئے جا کر کے پوچھو، ان کے پاس چیک بھی پڑے ہوئے ہیں، فون پے گوگل پے سب پیسے آ رہے ہیں، گلہ بھرا ہوا ہے، نوٹوں کی گدیاں رکھی ہوئی ہیں، لپٹ لپٹ کر کے بینکوں کو بھیج رہے ہیں، گھر کے اندر تجوروں میں بھر بھر کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ جا کر کے پوچھو حضرت کیسے کاروبار چل رہا ہے؟ کیا کرنا بھائی، مارکیٹ بہت خراب ہے۔ ارے تیری شکل صورت اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت رکھی ہے، دیکھنے والی آنکھ دی ہے اللہ نے، بولنے والی زبان دی ہے، اور اللہ نے سننے والے کان دیے ہیں، دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، ہاتھ پر صحیح سلامت ہے، کم سے کم الحمدللہ بولو، بعد میں تو شکایتیں چلتی ہی رہتی۔ الحمدللہ سب سے بڑا جملہ ہے رب کی شکر گزاری کا، پہلے الحمدللہ، بعد میں دوسری تیسری چیزیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو ہمیشہ شکر گزاری کرو۔ اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں اور دوں گا، اور اگر میری تم نے نافرمانی کی تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو تاکہ میں تمہارا ذکر کروں، تم میری شکر گزاری کرو، میری نافرمانی مت کرو۔ خلاصہ یہی ہے، شیطان سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، پوزیشن لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، حملے کر رہا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں سے۔ ان چار حملوں سے بچنے کے لیے دو کام، اوپر والا دعا کا اور نیچے والا سجدے کا، یہ عمل اپنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شیطانی راستوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مومنوں کی صفوں میں شامل کر لیجئے۔ صرف مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو صراط مستقیم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی راستوں پر چلنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، اے اللہ اخلاص کے ساتھ تیرے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، وہاں ہماری مائیں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بچوں کی، نوجوانوں کی، ہماری مائیں بہنوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہودیوں کے لیے تو کافی ہو جا، اے اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔